وہ فیصلہ ہو گیا کہ جس کی پوری قوم منتظر تھی، اور کنسنسس کے ساتھ الیکشن کی ڈیٹ 8 فروری طے پائی۔ جناب چیئرمین، یہ یقیناً خوش آئند ہے۔ اس سے ہمارے سیاسی افق پر چھائے وہ بے یقینی کے بادل، ان کے چھٹنے کی امید ہے، اور میں اس موقع پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اور خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان ان کے فیصلے کو سراہتا ہوں کہ ان حالات میں نہ صرف ایک اچھا فیصلہ آیا بلکہ اس پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا گیا۔ جناب چیئرمین، فیصلے تو یہاں آتے ہیں، مسئلہ عمل درآمد کا ہوتا ہے، اور جب بڑے ایوانوں کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا تو اس سے یقیناً ان کی عزت اور توقیر میں بھی اضافہ ہوگا اور ایوان بھی مضبوط ہوں گے۔ Having said that, الیکشن تو صرف آج نہیں ہونے، یہ ملک انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، اور یہاں جمہوریت کا سفر چلتا رہے گا، اور آئندہ بھی الیکشن ہوتے رہیں گے۔ مگر یہ جو بحث شروع ہوئی ہے کہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا، اس کا بھی ایک حتمی فیصلہ یا حتمی حل وہ ضروری ہے، اور یہ پرابلم اسی وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب ایسی قانون سازی کی کوشش کی جاتی ہے جو آئین سے متصادم ہو۔ آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن، آئین کہتا ہے کہ صدر پاکستان ڈیٹ دیں گے اگر اسمبلی ڈیزالو کریں گے، اور قانون کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا۔ تو جب بھی مبہم قانون سازی ہوتی ہے تو اس سے یہ اس قسم کے سوالات اور پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں۔ تو ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا بھی ایک کلیئر حل اور کلیئر راستہ لینا ہوگا۔ جناب چیئرمین، ہمارا تو شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن یہ ایک آئینی تقاضا ہے۔ جب پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی تو ہم نے یہی بات کی تھی، مگر اس وقت پی ڈی ایم کے اندر موجود جماعتیں انہوں نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا اور اس کی مخالفت کی، یہاں تک کہ جب فنڈز دینے کی باری آئی الیکشن کے لیے تو اس وقت بھی ایوان کے تھرو ان فنڈز کو روکا گیا۔ مگر مجھے خوشی ہے کہ اب اسی پی ڈی ایم کی جماعتیں اس بات کے حق میں ہیں، اور وہ ہم نے اس کا مظاہرہ بھی دیکھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں دیر آئد درست آئد۔ جب پی ڈی ایم کا ذکر کیا تو چیئرمین صاحب، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک انوکھی حکومت تھی، ایک ایسی حکومت جس میں 11 جماعتیں شراکت دار تھیں، مگر وہ 11 کی 11 جماعتیں اقتدار کے مزے بھی لیتی رہیں، مگر اپنی ناقص کارکردگی کا بوجھ اٹھانے کے لیے ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کرنے کے راستے پر ہے۔ ایک ایسی حکومت جس نے 10 ارب روپے اشتہاروں میں پھونک دیے کہ وہ اپنی ناقص کارکردگی پر پردہ ڈال سکے، مگر وہ پھر بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ جناب چیئرمین، مگر اب الیکشن کا وقت آ گیا ہے۔ اب بال جمہور کے کورٹ میں ہے۔ جمہوری معاشروں میں الیکشن امید سحر بھی ہوتا ہے اور یوم حساب بھی ہوتا ہے، اور یہاں تو حساب بہت زیادہ ہے چیئرمین صاحب۔ یہاں پر تو کڑی دھوپ میں جلتی قوم وہ احتساب کرے گی، یہاں پر ہسپتالوں کے ننگے فرشوں پر
फिसकती इंसानियत पाकिस्तान के अंदर वो पूछेगी। यहां भूख और अफलास के हाथों मजबूर जिन्होंने अपने बच्चों को मौत की नींद सुलाया, वो सवाल उठाएंगे। वो मजदूर, वो बेकस मजदूर जिसके हमने हाथों पर सिर्फ छाले छोड़े हैं, आंखों में नमी छोड़ी है, वो पूछेगा उस दहाइयों से मुसल्लत अशराफिया से कि आपने मुल्क का यह हाल क्यों किया। जनाब चेयरमैन, मगर उसके साथ साथ ये उम्मीद सहर भी है। हमारी उम्मीदों का मरकज आज पाकिस्तानी कौम का नौजवान है। आज वक्त है कि हम उसकी आवाज को अहमियत दें। वो जो कि जज्बों से सरशार है और शऊर से मालामाल है। इस डिफाइनिंग मौके पर 5 करोड़ 71 लाख नौजवान वोटर, उसके लिए वक्त है कि वो आए और अपने वोट के जरिए अपना फैसला सुनाए। इसके साथ साथ चेयरमैन साहब, मेरी अपील है तमाम सियासी जमातों से कि हम जब टिकटों का फैसला करें, मैं ये तमाम सियासी जमातों के लिए कह रहा हूं, तो पाकिस्तान के नौजवानों को यह मौका दें कि उनके लिए भी रास्ता खुले, वो भी इन ऐवानों में आए और वो आज के वक्त की आवाज बनकर हमारी रहनुमाई करें। जनाब चेयरमैन, सूरत हाल यह है कि आज के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। असर हाजिर के चैलेंजेस, इनका मुकाबला हम माजी की फरसूदा सियासी तरीकों से नहीं कर सकते। हम पुरानी गलतियां रिपीट कर करके नए और मुस्बत नताइज हासिल नहीं कर सकते। हमें एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ मिलकर कदम उठाना पड़ेगा। चेयरमैन साहब, इलेक्शन की तारीख तो खुशाइंद है, मगर अभी इसके इम्तहान और भी हैं। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी उतनी ही अहम होगी जितनी उसकी तारीख है। एक ऐसा इलेक्शन जिसकी शफाफियत पर कोई सवाल ना उठा सके, एक ऐसा इलेक्शन जिसमें सबके लिए यकसा मौके हों, एक ऐसा इलेक्शन जिसमें अवाम की आवाज उनके नुमाइंदों की सूरत में नए ऐवानों तक पहुंचे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी सियासी तारीख हादसात से भरी पड़ी है। हमें माजी के हादसात से भी सबक लेना है। 71 में भी इलेक्शन हुआ, उसके बाद भी एक इलेक्शन हुआ जिसके नतीजे में 11 साल आमरीत का दौर चला। तो हमें माजी के तल्ख तजर्बात और हादसात से सबक सीखते हुए एक अफ़हाम व तफ़हीम, एक दूसरे के लिए दरगुजर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ रोशन मुस्तकबिल की तरफ आगे सफर तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन। लीडर ऑफ द